علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین کرام، یہ المناک خبر، یہ دلسوز اور جاں خبر آپ سب نے سن لی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر سوائے جناب رضا سرسوی کے اور کوئی بھی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک عظیم شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت فرزدق، دیوبند خزائی، عطار نیشا پوری، شہریار، محتشم کاشانی، سید ہمیری، شمس تبریزی، میر انیس، مرزا دبیر جیسے شعراء آل محمد کے ساتھ موجود ہے۔ آسمان مدحت کا ایک جگمگاتا ہوا ستارہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا پسندیدہ شاعر، جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے سب سے زیادہ پیارے اور پسندیدہ شاعروں میں کون ہے، تو میں پہلے نمبر پہ جو نام لیتا تھا وہ رضا سرسوی کا ہوا کرتا تھا۔ میرے ذاتی تعلقات تھے، میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ اتنا مخلص، اتنا متدین، جو جتنے اچھے شاعر تھے اس سے اچھے انسان تھے اور اس سے اچھے مومن تھے۔ ان کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ آپ جتنے بھی صنف شاعری ہیں، مدحت کے جتنے بھی صنف ہیں، آپ اس میں منفرد تھے، یونیک تھے۔ جب آپ فضائل کے شعبے میں آپ نے قدم رکھا اور اشعار کہے، تو وہاں بھی آپ کے اشعار بے انتہا دلکش ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایران سے آیا تھا، اگر میرا حافظہ نہ خطا کرے تو 89 میں ایک محفل جامع جوادیہ میں ہو رہی تھی، جس میں ایک مصرع دیا گیا تھا 17 ربیع الاول کا کہ یہیں پہ علم نبی ملے گا، امام کا مدرسہ یہی ہے۔ ان کا ایک شعر سنیے، آپ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ رضا سرسوی نے کہا تھا کہ علی کا دشمن، اسی مصرے کے اوپر، علی کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن خدا کا دشمن، تمہاری مرضی نہ مانو بھائی مگر نبی نے کہا یہی ہے۔ یہ تو ان کا انداز تھا فضائل میں۔ آپ دیکھیے تبلیغ بھی، ان کے اشعار میں تبلیغ بھی ملتی تھی، ماں کے سلسلے میں، باپ کے سلسلے میں ان کے اشعار زباں زد خاص و عام ہیں۔ لیکن ایک شعر میں چاہتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک معرکۃ الآراء شعر ان کا میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے فضائل بھی ہیں اور تبلیغ بھی ہے اس شعر کے اندر۔ فرمایا آپ نے کہ خطبہ بھی سنایا تھا تو لہجے میں علی کے، خطبہ بھی سنایا تھا تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ ایسے شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کا افسوس پوری امت کو ہے۔ تمام مومنین غمزدہ ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کے دل رنجیدہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو اعلیٰ علیین میں شعرائے اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے پسندگان کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔